لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ مگر کیا کہنا ان خواتین کا جو اس بارے میں نہ سوچتے ہو، جو نہ اس بارے میں جانتے ہو، جو نہ اس بارے میں فکر کرتے ہو، جو نہ اس بارے میں احساس رکھتے ہو، جو نہ اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہو وہ کیوں اس دنیا میں بھیجائے گئے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ جو شخص جس مقام پر جانا چاہتا ہے، جس مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے، ایسا انسان اپنی منزل پر اپنا کام صحیح طور پر کر سکتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میں انہیں حکم دوں کہ وہ میری عبادت کرے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کی طرف یہی وحی فرمائی کہ وہ میری عبادت کرے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنا، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مقصد کو پورا کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے صرف یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لایا ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور بھی ضرور آزمائش کر ہی لیا کریں گے تاکہ کھرے کھوٹے کا، سچے جھوٹے کا، منافق مومن کا پتہ چل جائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہاری آزمائش کر ہی لیا کریں گے، بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن کے ڈر سے، وَالْجُوعِ، بھوک و پیاس سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جان و مال کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو کہہ دیا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والی ہے، تم سب اپنا پورا اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ اصل کامیاب وہ ہے جو وہاں آتش جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، رہی یہ دنیا تو ظاہر پر ایک چیز ہے۔